السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ عورت پر خاوند کا حق کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں یہ سبب اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور باسباب اس کے جو وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، چنانچہ نیک عورتیں فرما برداری کرتی ہیں اور خاوند کے عدم و وجود میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے مال آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں۔ احادیث میں ایک عمر بن اوس کی وہ حدیث ہے جو اس سے ماقبل باب میں گزر چکی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ نہ آئے تو خامد وہ رات اس سے ناراضگی کی حالت میں گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب عورت اپنے خاوند کی خواہش کے باوجود اس کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس کی ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں ہے اس پر ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ وہ خاوند اس سے راضی ہو جائے۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے خاوند کی اطاعت فرض واجب ہے اور اگر عذر شرعی نہ ہو تو اس کے باوجود اطاعت سے انکار کرے گی تو غضب الہی کے مستحق قرار پائے گی اور اس وقت تک اللہ کے ہاں ملعون ہے وہ اور مغضوب رہے گی جب تک کہ وہ اپنے خاوند کو راضی نہ کر لے گی۔ نمبر 2، اس میں ان عورتوں کے لیے سخت تنبیہ ہے جو اپنی بدمزاجی اور ضدی پن کی وجہ سے خاوند کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنی راج ہٹ اور تریاہٹ ضد غرور پر مصر رہتی ہے۔ نمبر 3، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے بالا آسمانوں پر یعنی عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ خاوند کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے اور نہ یہ جائز ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو اس کے گھر میں آنے کی اجازت دے۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں واضح ہے کہ اس سے یہ ایک اصول بھی معلوم ہوا کہ نفلی عبادت سے اگر کسی انسان کا حق فوت ہو جاتا ہے تو اس نفلی عبادت پر انسان کا حق مقدم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سب سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ امیر اپنی رعایا کا ذمہ دار ہے، آدمی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد کی ذمہ داری ہے، چنانچہ اسی طرح تم سب ذمہ دار ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ یہ حدیث اس لحاظ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ حکمران ہو یا ایک عام آدمی، حتیٰ کہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے والی عورت کو بھی اپنے اپنے دائرے میں اپنے فرائض ادا کرنے، اصلاح کرنے اور عدل انصاف کے قیام کا
ذمہ دار اور اس کی میں کوتاہی کرنے پر بعض پرس کا حق دار قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو علی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے اپنی بیوی کو بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً آ جائے، اگرچہ کہ وہ تندور پر روٹی وغیرہ پکانے میں مصروف ہو۔ اسے ترمذی اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے بھی عورت کے لیے خاوند کی اطاعت کی اہمیت اور تاکید واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو یقیناً عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ اس سے بھی اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے خاوند کی عزت اور توقیر کتنی ضروری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اس کا خاوند اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں جائے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، یہ فضیلت ایسی عورت کے لیے ہے جو اسلام کے احکام فرائض کی پابندی کے ساتھ اپنے خاوند کو بھی خوش رکھنے کا اہتمام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطیاں معاف فرما کر ان کو ابتدائی میں جنت میں بھیج دے گا۔ جہاں بد مزاج اور اکھڑ قسم کی عورتیں ہیں وہاں نیک مزاج اور خوش خصال خواتین بھی ہیں۔ یہ حدیث ایسی محمود صفات خواتین کے لیے خوشخبری ہے۔ نمبر 2، دور حاضر میں صبر اور برداشت کا فقدان ہے اور معمولی باتوں پر الجھنا و باقی شکل اختیار کر چکا ہے۔ مرد عورت ہر دو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ یہاں عورت کے لیے تنبیہ ہے کہ ایسی باتوں کا کردار اور رویے اور اقدامات سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے خاوند کو تکلیف ہوتی ہے۔ گھروں کے عموماً جھگڑے میاں بیوی کے باہمی وجوہات کے بنا پر نہیں ہوتے بلکہ بیوی اور خاوند کے والدین اور بہن بھائیوں کے ناروا رویے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس معاملے میں فریقین کو صبر برداشت سے کام لینا چاہیے اور بیوی کو چاہیے کہ اس سلسلے میں خاوند سے تعاون کرے۔ بے شک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت دنیا میں اپنے خاوند کو ایذا پہنچاتی ہے تو اس کے حور عین میں سے ہونے والی بیوی جنت میں کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، اسے ایذا مت پہنچا کیونکہ یہ تو تیرے پاس چند روز مہمان ہے، ان قریب یہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، جس طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اسی طرح عورت کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے۔ مطلب جس طرح شریعت اسلامیہ نے مرد کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے اسی طرح عورت کو بھی ایسا رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے جس سے خاوند کو تکلیف ہو یا اظہار رسانی یا بد زبانی سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بد اخلاقی بدتواری سے بھی اور اس کی آمدنی سے بڑھ کر نہ جائز مطالبات کی صورت میں بھی، جیسا کہ عام طور پر عورتیں ان کی تینوں ہی طریقوں سے اپنے خاوندوں کو زچ کرتی ہیں، اس کی پریشانی کا باعث بنتی ہیں، الا من رحمہ اللہ۔ نمبر 2، باقی ہی رہی یہ بات کہ جنت کی حور عین کو یہ علم کیسے ہوتا ہے کہ وہ عورت اپنے خاوند کو ایذا پہنچا رہی ہے، تو گزارش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس تک خبر پہنچانا کون سا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کچھ ملائکہ کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہو۔ بے شک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ کوئی اور نہیں چھوڑا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے وجود کے حسن و جمال کو مردوں کے لیے تمام فتنہ میں سب سے زیادہ بڑا خطرناک فتنہ قرار دیا ہے، جس کا مشاہدہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ بالعموم عورتوں کی نجائز خواہشات کے مطابق لباس اور زیورات پہننے کا شوق فضول ترک کر کے سادگی کو اپنا لے تو مرد کو حرام ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نمبر 2، شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں ہی تمام بیہودہ رسم و رواج کرنے پر مردوں کو آمادہ کرتی ہیں اور یوں حدود شریعت کی پامالی کے ساتھ بے پناہ
اخراجات کا باعث بنتی ہیں۔ اگر عورتیں دنیا کی رسم و رواج کی بجائے شریعت کو اہمیت دیں تو شادیاں بھی راحت و سکون کا باعث بن سکتی ہیں، جبکہ یہ آج کل ایک عذاب و وبال جان بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی عورت کا حشر سمانیہ محتاج وضاحت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور اہل و عیال پر خرچ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال اللہ تعالی لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق، اور فرمایا چاہیے کہ خرچ کر کے کشائش والا اپنی کشائش وسعت کے مطابق، اور جسے اس کی روزی بنی تلی ملتی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ مکلف ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اسے دیا ہے، بے شک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا عوض دنیا و آخرت میں عطا فرماتا ہے، بے شک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے جہاد میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، رواہ المسلم۔ فائدہ، یہ ایسے شخص کا تذکرہ ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور قلیل آمدنی کا حامل ہو۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے بال بچوں کی ضروریات اور ان کی خوراک و پوشاک پر خرچ کرے، اسی میں اس کے لیے زیادہ اجر ہے، چنانچہ اہل و عیال کا خرچ اس کے ذمہ واجب ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر خرچ کرنا ایک نفلی عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ فرض و واجب کو چھوڑ کر نفلی عبادت میں ثواب نہیں، البتہ جو شخص صاحب حیثیت اور صاحب نصاب ہے اس کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ کی رقم اہل و عیال پر خرچ کرنے کی بجائے دوسرے مدوں پر خرچ کرنا ضروری ہے، بلکہ حسب ضرورت وقتاً زکوٰۃ کے علاوہ بھی، بے شک۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض کے نزدیک ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے، اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے، رواہ مسلم۔ فائد نمبر 1، اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو ماقبل حدیث کا تھا، اس میں سے بھی کم آمدنی والے کو سب سے زیادہ پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور اسے افضل قرار دیا گیا ہے، پھر کچھ بچ جائے تو ترتیب مذکورہ کے مطابق خرچ کرے۔ یہ صورت مطلق نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ صورت مطلق نہیں ہے بلکہ بسا اوقات افضلیت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ضرورت ہے تو انسان بیوی بچوں پر کم خرچ کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو یقیناً افضل ہوگا۔ اسی طرح بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ فضولیات میں اڑانے کے لیے تو وافر روپے ہوں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انسان کہے کہ میرا بے مشکل گزارا ہوتا ہے، بے شک۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے؟ میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھرتے پھریں،
آخر وہ میری اولاد بھی ہیں۔ آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، تو ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے اجر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اولاد پر انسان اگرچہ اس فطری محبت و شفقت کی وجہ سے خرچ کرتا ہے جو ماں باپ کے دلوں میں ہوتی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس میں سے بھی وہ نہ صرف اجر دیتا ہے بلکہ دوسری مدوں کے مقابلے میں زیادہ اجر دیتا ہے۔ وَذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں، جسے ہم پہلے کتاب کے آغاز میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جو کچھ تم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ اس میں یہ بھی اصل نقطہ یہی ہے کہ انسان اس نیت سے بھی بیوی بچوں کو کھلائے پلائے، یہ کہ اللہ کا حکم ہے، یہ فطری رایہ بھی طاعت و عبادت بن جائے گا جس پر انسان اجر کا مستحق ہوگا۔ بے شک حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، ثواب کی نیت کا مطلب ہے کہ میں بال بچوں کی کفالت کا وہ فرض ادا کر رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عائد کیا ہے، نیز صلہ رحمی کا یہ بھی تقاضا ہے اور اس کی ادائیگی فرض اور صلہ رحمی سے مجھے اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہوگا، جو اس نیت سے بچوں پر خرچ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے، یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے۔ یہ حدیث ہے، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ فائد نمبر اور مسلم میں بھی اس کی اہم معنی روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے۔ فائد نمبر 1، مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی کفالت سے غفلت یا اعراض اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس نامہ اعمال میں اس کوتاہی کے علاوہ کوئی اور گناہ نہ بھی ہو تب بھی عند اللہ مواخذہ کے لیے یہی کافی ہے۔ نمبر 2، علاوہ ازیں حدیث کے الفاظ میں اتنی عمومیت ہے کہ اس میں اہل و عیال کے علاوہ خادم اور نوکر چاکر بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ انسان ان کے بھی خوراک کا ذمہ دار ہوتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ خادموں، ملازموں اور نوکروں چاکروں کی بھی خوراک اور انسانی ضروریات کا مہیا کرنا مالک کی ذمہ داری ہے اور اس میں کوتاہی عند اللہ جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اور فرشتے اترتے ہیں اور اس میں ایک کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اچھے لوگوں کے حق میں دعا خیر، برے لوگوں کے لیے بد دعا کرنے کا جواز ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح مخلوق پر خرچ کرنا باعث ثواب ہے، اسی طرح انفاق سے ہاتھ کھینچ لینا عذاب کا باعث ہے، گویا کہ تنگ دل اور بخیل کو انسان کے علاوہ فرشتے بھی قابل نفرت سمجھتے ہیں، کنجوس کی کہیں بھی عزت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہاتھ دینے والا نچلے ہاتھ مانگنے والے سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو نگری یعنی بے نیازی کے بعد ہو، اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے، اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ غنا و تو نگری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، اس میں اتفاق فی سبیل اللہ اہل و عیال کی اولیت اور فوقیت اور عفت و قناعت کا بیان ہے، نیز جو شخص اللہ سے جس چیز کی خواہش اور دعا کرے اللہ اس میں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ بے شک
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔